مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی. آپ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانہ کھا لے، ہمیشہ جنت میں رہیں. کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہے، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے. فرماتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا. آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے، باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے. باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، اوہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار. نہیں سنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی ہوئی. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.